اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو۔ سورۃ الکہف آیا 81۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر جگہ مدد کرتا ہے، حتیٰ کہ ایسے معاملے میں بھی جس کا انسان کو علم ہی نہیں ہوتا وہ اپنے رب سے دعا ہی کر سکے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ اس میں اب کیا ہے؟ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسا بیٹا عطا فرمائے جو نیک پاک اور صلاح رحمی کرنے والا ہو، کیونکہ وہ بچہ جس کو قتل کر دیا گیا تھا اگر بالغ ہو جاتا تو والدین کا سخت نافرمان ہوتا اور وہ ان کو کفر اور سرکشی پر مجبور کر دیتا۔ انسان کو اپنے رب کے علم پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ کلی علم رکھتا ہے اور انسان جزوی علم کی وجہ سے جان نہیں پاتا۔ انسان کو صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ رب العزت نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا، تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ سورۃ الکہف آیا 82۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار یعنی جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا تھا، وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا۔ ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یعنی ان کا حال ان پر رافت اور رحمت کا تقاضا کرتا تھا، کیونکہ وہ دونوں بہت چھوٹے تھے اور باپ سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی کی بنا پر ان کی حفاظت فرمائی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ ان میں اشارہ کہ ان یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام اس لیے کرایا گیا کہ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک ایک مقبول شخص تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رحمۃ من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے جو کام بھی کیے یہ آپ کے رب کی رحمت ہے جس سے اس نے اپنے بندے خضر کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، یعنی میں نے اس میں سے کوئی کام محض اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا حکم تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی وضاحتوں سے یہ پتہ چلتا ہے علم نبوت اور تکوینی علم میں فرق ہے۔ تکوینی علم اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ خضر علیہ السلام کو یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا،
میں نے سارے کام با الہام الہی سر انجام دیے۔ مطلب یہ کہ ان بظاہر خلاف شریعت افعال میں سے کوئی سا کام بھی میری ذاتی رائے یا اجتہاد کا نتیجہ نہیں، سب الہامات الہی کے تابع ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے سے بڑا صاحب باطن بھی خلاف احکام شریعت ظاہری نہیں جا سکتا، یعنی وہ شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ذالکہ ان باتوں کی، یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کی حقیقت بیان کی، تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کیا فائدے ملتے ہیں؟ اس قصے سے علم اور طلب علم کے لیے رحلت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز یہ کہ طالب علم اہم ترین معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کے لیے عظیم سفر کیا اور مشکلات برداشت کی۔ بنی اسرائیل کو تعلیم دینے اور ان کی رہنمائی کے لیے ان کے پاس بیٹھنا ترک کر کے علم میں اضافے کے لیے سفر کیا۔ اس قصے سے مستفاد جو فائدہ ہوتا ہے، ابتدا سب سے اہم کام سے ہونی چاہیے۔ انسان کا علم اور اس کے علم میں اضافہ کرنا اس کو ترک کرنے اور علم حاصل کیے بغیر تعلیم میں مشغول رہنے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، مگر دونوں امور کا یکجا ہونا زیادہ کامل ہے۔ سفر و خضر میں کام کاج اور راحت کے حصول کے خادم رکھنا جائز ہے۔ سفر و حضر میں، اب سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اگر کوئی شخص طلب علم یا جہاد وغیرہ کے لیے سفر کرتا ہے اور مصلحت کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے مقصد اور منزل کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ اس کو چھپانے سے بہتر ہے، کیونکہ اس کو ظاہر کرنے میں بہت سے فوائد ہیں۔ مثلاً اس کی سفر کی تیاری، سامان مہیا کرنے، اس کام کو دیکھ بھال کر احسن طریقے سے انجام دینے کا اہتمام، اور اس جلیل القدر عبادت کے لیے شوق کا اظہار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ میں دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کو اس کے بارے میں آگاہ فرما دیا، حالانکہ ایسے امور میں تو توریہ کرنا آپ کی عادت مبارکہ تھی، یہ چیز مصلحت کے تابع ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شر اور اس کے اسباب کو اس لحاظ سے شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ بہکاتا ہے اور شر کو مزین کرتا ہے، اگرچہ خیر و شر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے واقع ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا، شیطان نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے تقاضوں، مثلاً بھوک اور پیاس وغیرہ کے بارے میں اطلاع دے، جبکہ اس میں صداقت ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ناراضگی کے اظہار کا کوئی پہلو نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ خادم کا ذہین و فطین اور سمجھدار ہونا پسندیدہ ہے، تاکہ انسان اپنے مطلوبہ ارادوں کی بہتر طریقے سے تکمیل کر سکے۔ انسان کا اپنے خادم کو اپنے کھانے سے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا مستحب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قول سے بس یہی ظاہر ہوتا ہے، لاؤ ہمارے پاس ہمارا کھانا، یہ اضافت سبب کی طرف سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم نے اکٹھے کھانا کھایا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے بندے پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت کرنے والے کی جو مدد کی جاتی ہے اور کسی اور کی نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس سے انہوں نے ملاقات کی نبی نہیں تھے بلکہ ایک صالح بندہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبودیت کی صفت سے موصوف کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت اور علم سے نوازا تھا، مگر رسالت و نبوت کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر خضر علیہ السلام نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کا ضرور ذکر فرماتے۔ دوسرے انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ذکر کیا، جہاں تک قصے کے آخر میں اس قول میں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے اپنی مرضی سے کہیں سے ایسا نہیں کیا، یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل نہیں، یہ تو الہام و تحدیث کی طرف اشارہ ہے۔
غیر انبیاء کو الہام سے نوازا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا۔ اسی طرح ارشاد ہے، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بنائے۔ وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اس کی دو اقسام ہے، ایک اکتسابی جسے بندہ اپنی جد و جہد اور اجتہاد سے حاصل کرتا ہے، علم لدنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر کرم نوازی کرتا ہے اسے یہ علم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے خاص علم نوازا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور وہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ سورۃ الکہف آیہ 83۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذو القرنین کے لفظی معنی ہے دو سینگوں والا، یعنی وہ بادشاہ جو دو سینگوں والے کے نام سے مشہور تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں، اور اسی طرح ذو القرنین کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ وہ نبی تھے یا نہیں، اور اسی طرح میں حدود کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ وہ گناہ کرنے والے کے لیے کفارہ ہیں یا نہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے ایک مقتدر اور نامور بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور منصف مزاج تھا، اس کی سلطنت خاصی وسیع تھی، اور ذوالقرنین کے لغوی معنی تو دو سینگوں والا ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے، بلکہ اس لحاظ سے ذوالقرنین کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت کا علاقہ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک مینڈھا ہو اور اس کے سر پر دو سینگ ہوں۔ آیت 86 میں الفاظ قلنا یا ذوالقرنین سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا وہ نبی بھی تھا، لیکن اکثریت اس کی نبوت کی قائل نہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیں کہ اس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ مکہ کے کافروں نے اہل کتاب کے پاس قاصد بھیجے تھے کہ ان سے ایسی باتیں پوچھ کر آئیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا جائے۔ اس کے جواب میں رب العزت نے ذوالقرنین کے بارے میں خبر دی، میں تمہیں اس کے ایسے واقعات سناؤں گا جن میں نصیحت اور عبرت ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا۔ سورۃ الکہف آیہ 84۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا، یعنی ہم نے ذوالقرنین کو بادشاہت عطا کی اور زمین کے کثیر حصے میں اس کے حکم کو نافذ کیا اور لوگوں کو اس کا پیروکار بنایا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا۔ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کے وسائل دیے جن کی وجہ سے ذوالقرنین فتوحات کے قابل ہوا۔ سبب کے معنی رسی ہیں، اس سے مراد ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے۔ یہاں سبب سے مراد وہ ساز و سامان اور وسائل ہیں جن سے کام لے کر ذوالقرنین نے فتوحات حاصل کی اور ظالم حکمرانوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ سبب کے معنی راستے کے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل مہیا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسباب عطا کیے جن کی وجہ سے وہ ہر اس مقام پر پہنچا جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، جن کے ذریعے سے اس نے شہروں پر غلبہ حاصل کیا اور دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا۔ ہر شخص کو اسباب مہیا نہیں ہوتے اور نہ ہر شخص اسباب مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ داخلی اور خارجی طور پر یہ اسباب نہایت قوی تھے، جن کی وجہ پر ان کے پاس ایک عظیم فوج تیار ہو گئی جو اپنی عددی قوت، سامان حرب اور نظام کے اعتبار سے ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس فوج کی مدد سے اس نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا اور زمین کے مشرق اور مغرب اور اس کے دور دراز گوشوں تک پہنچنے کی سہولت حاصل ہوئی۔ وَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا۔ سورۃ الکہف آیہ 85۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، اس سے مراد ہے
اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے وسائل عطا کیے جن سے اس نے مزید وسائل مہیا کیے، جیسے لوہے سے مختلف ہتھیار اور دوسرے خام مواد سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ذوالقرنین ایک راہ پر لگ گئے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان راہ پر ایک طرف کو چل پڑے، یعنی مغرب کی سمت کو چل پڑے، کیونکہ سبب کا ایک مطلب راستہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔